دیگر بلندتر صلوات لہو سے آب یاری دین کی شبیر نے کی ہے، لہو سے آب یاری دین کی شبیر نے کی ہے، ردا اسلام پہ قربان تو ہمشیر نے کی ہے، ردا اسلام پہ قربان تو ہمشیر نے کی ہے، یوں جانواری ہے اکبر نے کہ دل ٹکڑے ہوا نانا، یوں جانواری ہے اکبر نے کہ دل ٹکڑے ہوا نانا، محبت اس طرح تجھ سے تیری تصویر نے کی ہے، لہو سے آب یاری دین کی شبیر نے کی ہے، ملا پانی سکینہ کو تو چل دی قبر اصغر پر، ملا پانی سکینہ کو تو چل دی قبر اصغر پر، کہ پہلے پیاس کی خواہش تو میرے ویر نے کی ہے، کہ پہلے پیاس کی خواہش تو میرے ویر نے کی ہے، ملا پانی سکینہ کو تو چل دی قبر اصغر پر، کہ پہلے پیاس کی خواہش تو میرے ویر نے کی ہے، لہو سے آب یاری دین کی شبیر نے کی ہے، ردا اسلام پہ قربان تو
صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، واہ، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، سبحان اللہ، نظر کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں، سبحان اللہ، دل مومن میں چلتا ہے منافق اور جلتا ہے، واہ، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا کیا ہوں۔ کہنا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ جن احباب کی طرف سے یہ مجالس اعظم منعقد کی جا رہی ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی ان تمام تر سعی و کوشش کو قبول فرماتے ہوئے اجر کثیر عطا فرما۔ میرے معبود، بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، کورونا جیسے مرض کا خاتمہ فرما، بچوں کی حفاظت فرما، ان کے قلوب کو منور فرما، دینی اور دنیاوی تعلیمات سے سرفراز فرما، ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کو کنیزان جناب زہرا میں شمار فرما۔ میرے معبود، تمام صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما۔ پروردگارہ، زمانے کی تاریکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرماتے ہوئے نور برحق سے ہمیں متصل فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما، ہم سب کو حج عمرے اور زیارات سے مشرف فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اصحاب و انصار امام میں شمار فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماہ اعضاء کی چھٹی تاریخ ختم ہو چکی اور مسلسل آپ سورہ اعراف کی اسی آیہ کریمہ کے مطابق گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ مفہوم اتباع آسان بھی ہے، مشکل بھی۔ آسان ان معنوں میں ہے کہ قدرت نے ہمیں صرف اتنا کہا، نبی کو دیکھتے جاؤ اور کرتے جاؤ۔ مشکل اس لیے ہے کہ
کہ اب اس دور میں اگر نبی نہیں ہے تو ہم کسے دیکھیں اور کیسے کریں. ہم اپنے دور کے اعتبار سے یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ پروردگارا تیرا حکم ہے اتباع حبیب کا، اور تو نے بڑی فضیلتیں اتباع حبیب میں پوشیدہ رکھی ہیں. حد یہ ہے کہ تو نے فلاح و نجات کی ضمانت بھی اتباع پیغمبر کے ساتھ لی ہے، اور اپنی محبت کو بھی اتباع پیغمبر میں پوشیدہ رکھا ہے. سورہ اعراف کی یہ آیہ کریمہ آیت نمبر 157 جسے مسلسل آپ سن رہے ہیں، اور اتنا عظیم نبی ہے کہ جسے توریت اور انجیل میں بھی جس کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اہل کتاب بھی اس کی فضیلتوں سے ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں، ناواقف ہیں، جانتے ہیں. جاننے والوں ہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب کی اتباع کرو. جو جاننے والے ہیں انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس نبی کی اتباع کرو جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے. اور عزیزان محترم، اس سے آگے پھر صفات پیغمبر کا اظہار کیا گیا ہے، معروفات کا حکم دیتا ہے. معروف لفظ ہی بتا رہا ہے کہ فطرت پہچانتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اننون ہیں، فطرت جانتی ہے. جن احکامات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اس سے فطرت بشر آگاہ ہے، فطرت بشر جانتی ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جتنے بھی معروفات ہیں جو آپ پہچانتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے سچائی ہے. سچائی کا پیغام کیا ہے؟ ہر بشر یہ کہتا ہے کہ یہ بہترین صفت ہے، تو جو بہترین صفت ہے اسی کا تو حکم دیا جا رہا ہے. اچھا یہاں دیکھیں ریکویسٹ نہیں ہے، یہاں حکم ہے. معروفات کا حکم دیتا ہے نبی، یہ نہیں کہتا کہ دل چاہے تو کر لو، دل چاہے تو نہ کرو. معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے. اب جو معروفات کا حکم دے رہا ہے یا منکرات سے روک رہا ہے، اس میں کیا صلاحیتیں پائی جانی چاہیے؟ میری تو جرات نہیں ہو سکتی کہ میں براہ راست کسی سے کہہ دوں کہ آپ یہ کیجئے اور یہ مت کیجئے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ریکویسٹ کرتے ہیں. بھئی اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے یہ کہا ہے، امام نے یہ کہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا کریں. ہے نا؟ یہی ہمارا انداز ہوتا ہے. جبکہ ہمیں بھی کہا گیا ہے تم بھی معروفات کا حکم دو اور منکرات سے روکو. جب یہ فروعات میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جہاد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ کیا ہے؟ آپ پر بھی واجب ہے کہ معروفات کا حکم دیتے رہیں، منکرات سے روکتے رہیں. مگر ہماری صورتحال اس حکم کے بعد بھی یہ ہے کہ ہم صرف ریکویسٹ کرتے ہیں یا مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ دیکھو خدا نے آیت الہی میں یہ کہا ہے، پیغمبر نے اپنی حدیث میں یہ کہا ہے، معصوم نے اپنے قول میں یہ فرمایا ہے. تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان نیکیوں کو اپناتے چلے جاؤ تاکہ تمہارا شمار صاحبان ایمان میں ہوتا رہے اور تم افضل اور اعلیٰ بن جاؤ. اب اگر نبی کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، تو احکامات کے لیے حکم کا دیا جانا اس کے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ہو، شجاعت بھی ہو. بغیر علم و شجاعت کے کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو معروفات کا حکم دے سکیں یا منکرات سے روک سکیں. جس پر آپ حق کے تصرف رکھتے ہوں گے اسے حکم دیں گے. اور اس سے آگے بڑھنے کے بعد زمانے کو بھی پیغام دینے کے لیے اگر بھیجا گیا ہے. قرآن میں خدا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بہترین امت قرار دیا ہے اور تمہیں ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے. اب اگر اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور بہترین امت قرار دیا ہے تو پیغام پہنچانے کے لیے، امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہیں عن المنکر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ علم بھی ہو، جانتا ہو کہ یہی معروف ہے.
جانتا ہو کہ اسی کو منکرات کہا جاتا ہے. اور معروف اور منکر کے لیے بہت آسان جملے آپ کے سامنے اور خصوصاً اپنے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معروف اسے کہتے ہیں جسے خدا پسند کرتا ہے، منکر اسے کہتے ہیں جسے شیطان پسند کرتا ہے. آسان جملوں میں سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کی خدمت میں صرف یہی عرض کر سکتا ہوں، بس یہ سمجھ لو کہ جسے معروف کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں پسندیدہ ہے، خدا اسے محبوب رکھتا ہے اور ہر عمل کو قبول کر کے اجر عطا فرماتا ہے اور اجر کے طور پر کم از کم جنت دیتا ہے اور اس کے آگے بڑھتا ہے تو پھر اپنی رضا بھی دے دیتا ہے. خدا جب معروفات کو قبول کرتا ہے. اور منکرات کی تعریف کیا ہے آسان زبان میں؟ کہ جسے شیطان پسند کرتا ہو. خدا پسند نہیں کرتا، رحمان پسند نہیں کرتا، بلکہ شیطان پسند کرتا ہے. اور اسی لیے شیطان کی جب کوئی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ منکرات کا حکم دیتا ہے، معروفات سے روکتا ہے. جب کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی تعریف خدا بیان کر رہا ہے کہ اگر تم نے خطوات شیطان پر اپنی زندگی گزاری اور اسے قبول کیا تو یاد رکھنا وہ تمہیں منکرات کا حکم دے گا، معروفات سے روکے گا. یہ خدا وضاحت فرما رہا ہے. تو بہت آسان جملے ہیں معروفات اور منکرات کے، لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو انسان اتنا صاحب علم ہو جائے درے صاحب سلونی پر جبین خم کر کے کہ ہر معروف اور ہر منکر سے آشنا ہو جائے تو اسے تاریخ کبھی سلمان کہتی ہے، کبھی ابو ذر کہتی ہے، کبھی مقداد کہتی ہے، کبھی حذیفہ کہتی ہے. کنیزوں میں آ جائے تو اسے فضہ کہا جاتا ہے. اور غلاموں میں شمار ہونے لگے تو اسے کیا کیا. حد یہ ہے کہ غلاموں میں شمار ہو کر کے نبی کا مقام اس غلام کا اس انداز سے بلند کرنا کہ سرزمین عرب پر رہتے ہوئے بھی ایک حبش کے غلام کو فضیلت عطا کرتے ہوئے مؤذن بنا دیا جائے اور محراب میں نہیں مینار پر کھڑا ہو کر کے صدا دے، آؤ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کی صدائیں وہ بلند کرتا ہوا نظر آ رہا ہو. اور اگر کہیں زمانہ اعتراض کر دے اور نبی کہیں ٹھیک ہے اگر انہیں اعتراض ہے تو تم نہ گواہی دینا، تم نہ صدا دینا، اگر بلال صدا نہ دے تو سورج بھی خدا طلوع نہ کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اگر بلال یہ غلام ہے اس در پر پہنچ کر معروفات اور منکرات سے اتنا آشنا ہو گیا کہ فضیلت کی اس منزل پر فائز ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو وہ صدا دے رہا، آؤ اس طرف آؤ، ادھر حیات ہے، ادھر زندگی ہے، ادھر خیر ہے. اور اگر کہیں کسی بنیاد پر کسی لکنت یا انداز کی بنیاد پر اعتراض کیا جائے تو نبی ظاہر نہیں باطن دیکھنے والا ہے. نبی ظاہر نہیں باطن دیکھنے والا ہے جس کی بنیاد پر بلال کا انتخاب کیا ہے. نبی ظاہر نہیں باطن دیکھنے والا ہے، اس لیے حذیفہ کا انتخاب کیا ہے. جناب حذیفہ کو سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، رازدار پیغمبر. جناب حذیفہ یمانی کو رازدار پیغمبر کہا جاتا ہے. اور یہ وہ ہیں جنہیں منافقین کے نام بھی پتا تھے، جنہیں اللہ کے حبیب نے بتایا تھا حذیفہ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے، یہ چاہتے یہ ہیں کہ میں اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکوں اور جو کچھ میں نے حق بیان کیا ہے اس کی تبلیغ آگے نہ ہو سکے. یہ میرے اونٹ کو بھڑکا کر کے مجھے اونٹ سے گرا کر کے شہید کرنا چاہتے ہیں. جناب حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب یقین نہیں آتا. کہا جاؤ جا کر کے پہاڑی کی بلندیوں پر دیکھو. اور جب حذیفہ پہنچے اور بجلی نے چمک کر کے بتایا تاریکیوں میں چھپنے والے خدا والوں سے کوئی پوشیدہ نہیں رہتا ہے.
جس کے نتیجے میں اکثر اصحاب آ کر کے خود اپنی صفائی کے طور پر بھی سوال کیا کرتے تھے، حذیفہ اس فہرست میں ہمارا نام تو نہیں ہے۔ یہ اتنی قربت حاصل کر لینا اصحاب پیغمبر کی منزلت ہے، مقام ہے، جنہیں پیغمبر کا دیکھنے کا، ملاقات کرنے کا، پیغمبر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لمحات ملے ہوں، اوقات ملے ہوں، جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہوں، دست بوسی کی ہو، زندگی گزاری ہو۔ ہماری تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ روضہ رسول دیکھ لیں، اسی پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے خود پیغمبر کو دیکھا ہو یقیناً وہ قابل احترام ہیں، صاحب فضیلت ہیں۔ لیکن ان تمام اصحاب میں کل یا پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا نے انبیاء کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا ہے، انبیاء کو بھی ایک صف میں نہیں رکھا ہے، انبیاء کو بھی ایک درجے میں نہیں رکھا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ ان 313 رسولوں میں سے بھی 5 کو اولو العزم قرار دیا ہے، کیونکہ وہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب قرار دیے ہیں۔ خدا کہتا بھی ہے کہ ہم نے فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر اللہ فضیلت عطا فرما رہا ہے، اللہ کے منتخب بندوں میں سب ایک نہیں ہے، تو اصحاب کیسے سب ایک ہو سکتے ہیں؟ ان میں بھی اللہ کے حبیب نے بتایا کہ ان کا درجہ یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی فضیلتیں یہ ہیں، ان کی اہمیتیں یہ ہیں۔ ایک ایک کا نام لیتے جاتے ہیں، تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو جتنا اتباع میں کمال کی منزلوں تک پہنچتا چلا گیا، اسے وہ مقام اور وہ فضیلت نبی اپنی زبان عصمت سے عطا کرتا رہا ہے۔ قابل فخر ہے، قابل ناز ہے۔ مگر عزیزو، یہ اسی وقت ممکن ہوا ہے کہ جب اللہ نے ان کے قلوب کی تطہیر کی ہے اور انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہے، تو صاحبان تطہیر کی بز میں پہنچ کر کے اس منزل اور مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ اور یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ دیکھو، خیال رکھو، پاکیزگی کی زندگی گزارو، نہ تمہارا جسم نجس رہنے پائے، نہ تمہارا نفس نجس رہنے پائے۔ اور جسم کی طہارت کے لیے طریقے بیان کیے ہیں، وضو کر لیا جائے گا، غسل کر لیا جائے گا، لیکن نفس کی تطہیر کے لیے وضو اور غسل کام نہیں آتا ہے۔ نفس کی تطہیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وحدانیت کو مان لو، نبی کی رسالت کو مان لو، علی کی ولایت کو مان لو، تو تمہارا نفس طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اسی حقیقت کے ساتھ میں جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے ہر نبی کو علم بھی دیا ہے، شجاعت بھی دی ہے۔ بغیر علم و شجاعت کے نہیں بھیجا ہے، ورنہ نبی آگے پیغام نہیں دے سکتا، کیا کرے گا؟ خوف محسوس کرے گا، اور جو خائف ہو جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے عقائد کی بنیاد پہ کیا جملہ کہا گیا ہے؟ نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ عالم، افضل، اعلیٰ، شجاع، یہ تمام صفات کمال جتنے ہیں، یہ سب کے سب نبی میں خدا جمع کر کے بھیجتا ہے۔ جب اللہ اپنی طرف سے کسی کو بھیجتا ہے تو اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مد مقابل میں کوئی نہیں ہوتا۔ اب چاہے جتنے زیادہ لشکر اس کے ساتھ میں ہوں، چاہے جتنے زیادہ حکومت و اقتدار و مال و دولت ساتھ میں ہو، مگر انسان اس نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ نبی نبی رہے گا، صاحب اقتدار صاحب اقتدار رہے گا، رسول رسول رہے گا، صاحب اقتدار صاحب اقتدار رہے گا، چاہے اپنے آپ کو تکبر کی بنیاد پر خدا کے مد مقابل ہی کیوں نہ تصور کرتا ہو۔ فرعون ہیں، نمرود ہیں، شداد ہیں، ان سب کی تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اپنے تکبر کی بنیاد پر، اپنے مال و دولت و اقتدار کی بنیاد پر دعوی خدائی تو کر دیا ہے، لیکن جب نمائندہ پروردگار آیا ہے،
تو اس کی صداقت کے سامنے، اس کے علم کے سامنے، اس کی جرأت کے سامنے یہ مبہوت تو ہوا ہے، غالب نہیں آیا ہے۔ اور تاریخ یہی ہے نا، جب جناب ابراہیم نے کہا نمرود سے میرا خدا حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی حیات دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو بلا کر کے مار دیا، ایک مجرم کو آزاد کر دیا، اسے حیات اور موت کا نام دیا ہے۔ انسان کی بدعقلی پر رویا نہ جائے تو اور کیا کیا جائے؟ یعنی بے جرم و خطا کو سزا دے دی جائے اور جو مجرم ہو اسے آزاد کر دیا جائے۔ جب انسان خدا کے مد مقابل میں کھڑا ہوتا ہے تو اسی عقل پر اس طرح سے پتھر پڑ جاتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ فیصلے عدالت کے مطابق کیے جائیں تو اقتدار باقی رہتا ہے، لیکن اگر فیصلے عدالت کے مطابق نہ کیے جائیں تو اس طریقے سے سزائیں دی جاتی ہیں۔ پھر نمائندہ خدا کیا کہتا ہے؟ میرا خدا مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر دے۔ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ کافر مبہوت ہو گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اس پر اختیار نہیں ہے۔ عزیزو، یہاں قرآن نے اس طریقے سے وضاحت تو بیان فرما دی ہے کہ ابراہیم کے اس کلام کرنے کے بعد نمرود عاجز آ گیا ہے، یعنی زمین پر تو اگر کسی کو قدرت حاصل بھی ہو جائے غصب کرنے کی بنیاد پر بھی، تب بھی اس کا اقتدار آسمانوں پر نہیں ہوا کرتا ہے، بلندیوں پر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب عزیزو، یہاں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی اشارہ کر دے سورج کے ٹکڑے ہو جائیں، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کر کے آ جائے تو قرآن کی مثال یہی بیان کی گئی ہے نا، فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ کافر مبہوت ہو گیا۔ لیکن ایسی ذات گرامی جو اشارہ کر رہی ہے تو شق القمر بھی قرآن میں موجود ہے، اور دوسری صورت میں رد شمس بھی موجود ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں مسجد رد شمس ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جگہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو اشارے ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں پلٹ رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ جب خدا اپنا بھیجتا ہے تو اتنا اقتدار دیتا ہے کہ اسے حق حکومت زمین پر بھی ہوتا ہے اور آسمان کی بلندیوں پر بھی ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہوں اور سورج پلٹ کر کے آئے، بلکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو زہرہ جیسا ستارہ بھی در زہرہ پہ اتر آئے۔ یہ منزلت، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ دیکھو خدا جسے منتخب کرتا ہے اسے کس مقام پر فائز کرتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری، سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے قابل فخر یہ بات ہے کہ خدا نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے اور محبوب خدا ہے، اور محبوب خدا ہونے کی صورت میں ہمیں بھی محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں جب ہم اس حبیب خدا سے محبت کریں اور اس حبیب خدا کی اتباع کرنے لگیں تو خدا خود ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مسلسل میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اگر مجھ سے، مجھ خالق سے، مجھ معبود سے، مجھ اللہ سے، مجھ رب سے کوئی یہ چاہے کہ براہ راست دعوی محبت کرے تو میرے حبیب تم اس سے کہہ دو، لفظ قل بتا رہا ہے، تم اس سے کہہ دو، میں اس سے بات بھی نہیں کرتا، تم کہو۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو تمہاری اتباع کرے، تمہارے نقش قدم پر چلے، اور جب تمہارے نقش قدم پر چلے گا تو میں اللہ اس سے محبت بھی کروں گا، اس کی خطاؤں کو معاف بھی کر دوں گا۔ صفت بھی خدا بیان کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں بخشنے والا بھی ہوں،
رحم کرنے والا بھی ہوں۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ آسان زندگی کر دی ہے نہیں کہ خدا نے، دیکھو تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا اتباع پیغمبر بہت آسان ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے حبیب ہم کیا کریں اس دور میں، اس زمانے میں؟ اب آپ ظاہراً تو نظر نہیں آ رہے ہیں، اب آپ کے نقش قدم پر ہم کیسے چلیں، ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں؟ تو جواب حبیب خدا بھی یہی ہوگا اور جواب خدا بھی یہی ہوگا۔ یاد رکھنا ہم نے کسی زمانے کو خالی نہیں رکھا ہے، ہم نے کسی زمانے کو خالی نہیں رکھا ہے۔ تم آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ آنکھیں کھول کر کے تو دیکھو، میرا حبیب تمہیں بتا رہا ہے میرے بعد میرے جتنے ہوں گے سب مجھ جیسے ہوں گے، بلکہ ان کا نام بھی دیکھو گے تو اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا، وہ کل کے کل محمد ہوں گے۔ اور جس کی بھی تم اتباع کر لو گے اس کی اتباع میری اتباع کہلائے گی، اور میری اتباع خدا کی اتباع کہلائے گی، اور خدا تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو محمد سے اللہ نے خالی رکھا ہو۔ اسی لیے نبی بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میں صرف قرآن چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، اگر ہماری نگاہوں کے سامنے قرآن نظر آ رہا ہے تو پھر وہ کہا گیا جسے وارث قرآن بنایا گیا ہے، جس کے سپرد قرآن کیا گیا ہے، جس کے لیے نبی کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ اگر کتاب ہے تو اہل بیت بھی وجود رکھتا ہے، اور اگر کتاب نظر نہیں آتی تو پھر شاید تم یہ سوچنا کہ اہل بیت نہیں ہے، لیکن اگر کتاب ہے تو وارث کتاب بھی موجود ہے۔ اگر کتاب پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ وہ ذوات مقدسہ بھی نبی نے چھوڑی ہیں کہ جنہیں اپنی صفات کے مطابق، اپنے کمال کے مطابق، اپنی عظمتوں کے مطابق ہر خوبیوں کے ساتھ میں چھوڑا ہے۔ صرف ایک ہی جملہ کہا ہے علی مجھ میں اور تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، امامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ورنہ ہر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کچھ اس طرح سے خالق نے اتارے ہیں محمد، واہ، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ آکے میرے زارہ پہ جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں گے، یہ سارے ہیں محمد۔ کلے محمد جناب جبریل کو بھی مشکوک کر دیا۔ یا بہرحال جب تک پنجتن علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے جبریل سب کو پہچانتے تھے، لیکن جب سب جمع ہو جاتے تھے تو یہ انوار پر نور کی بھی نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ لہذا پیغمبر اسلام نے اپنے بعد ایسی ذوات مقدسہ چھوڑی ہیں کہ جو سب کے سب صفات کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہی منزلت رکھتی ہیں۔ اور ایسی صورت میں کسی ایک کی بھی اتباع کی جائے تو وہ اتباع پیغمبر ہوگی، اور اس کی مثال بھی تاریخوں میں بیان کی گئی ہے۔ تمام تر احکامات جو پیغمبر نے انجام دیے ہیں ان میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بڑھتے ہوئے تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ایک طویل دور کے ختم ہو جانے کے بعد وسیع پیغمبر نے مصلی عبادت پر قدم رکھا اور نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جب نماز تمام ہوئی تو ہر نمازی کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ آج ہم نے ویسی ہی نماز پڑھی ہے جیسی نبی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ زمانہ کتنا گزرتا چلا جائے، یہ تو امیر المومنین کے دور کی بات ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے لیے مامون نے یہ کہا
کہ آپ آج نماز عید پڑھائیں گے تو فرزند زہرا اسی انداز سے نماز عید کے لیے بیت الشرف سے نکلے جیسے نبی نکلا کرتے تھے. تکبیرات بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں, مجمع جمع ہوتا چلا جا رہا ہے. مامون کو خبر دی گئی کہ اگر یہ اسی طریقے سے نماز پڑھانے کی منزل تک پہنچ گئے تو کہیں تیرا اقتدار الٹ نہ جائے. فوراً پیغام آیا تخت شاہی کا, آپ کہاں زحمت فرما رہے ہیں, آپ تشریف لے جائیں, میں پڑھا لوں گا. تو اگر زمانہ کہیں اطاعت اور اتباع پیغمبر میں حائل ہونے لگے تو یہی نظریں کھولنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں روکا جا رہا ہے. جب پہلے کہا گیا تھا تو اب منع کیوں کیا جا رہا ہے. جانتے ہیں ہم نے اتنا معاملات خراب کر دیے ہیں کہ اگر یہ کہیں کھڑے ہو گئے تو پھر زمانہ یہی کہے گا آج ایسی ہی عید کی نماز پڑھی ہے جیسے پیغمبر کے پیچھے پڑھتے ہوئے سنی گئی تھی. لہذا ہر دور میں ہر امام نے اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ تاریخیں دیکھنا بھی سکو تو ہمارے سیرت و کردار کو دیکھتے چلے جاؤ, ہماری تمام تر گفتگوؤں کو سنتے چلے جاؤ. مگر عزیزو, یہ تمام تر پیغام پہنچانا, معروفات کی گفتگو کرنا, منکرات سے روکنا, اس میں سب سے اہم کردار ہے اخلاق کا. بغیر اخلاق و کردار کے کبھی کوئی انسان پیغام سننا پسند نہیں کرتا. بد زبانی کے ذریعے سے کوئی بات نہیں سنتا ہے, بد کلامی کے ذریعے سے کوئی بات نہیں سنتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, بد زبانی اور بد کلامی وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. بد زبانی اور بد کلامی صرف وہ کرے گا کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. وہ دھوس اپنے اس انداز میں جمانا چاہتا ہے کہ شاید میری بات مان لی جائے, اور اسی لیے شاید دھمکیاں دی جاتی, نہیں مانو گے تو ہم تمہارے مال و اسباب لوٹ لیں گے, نہیں مانو گے تو ہم تمہیں تہہ ٹیک کر دیں گے, نہیں مانو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ دھمکیاں دینا بتا رہا ہے. جب دلیل نہیں ہے تو کیسے ثابت کریں کہ ہم جس تخت پر بیٹھے ہیں یہ تخت ہماری ملکیت ہے, ہم اس تخت کے حقدار ہیں. لہذا اس صورت میں جب کبھی امر بالمعروف کرنا ہو, نہیں انل منکر کرنا ہو, تو اخلاق و کردار پیغمبر اور اخلاق و کردار ائمہ معصومین کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی مثالیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ضعیفہ کا واقعہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب وہ کوڑے ڈالتی تھی, کوڑے نہیں ڈالے, پوچھا, آج اس نے کوڑے نہیں ڈالے. کسی نے بتایا وہ بیمار ہو گئی ہے. پہنچ گئے اس کے گھر پر. اس نے اپنے ذہن میں کیا سوچا, آج میں علیل ہوں, آج میں بیمار ہوں, آج میں بستر مرض پر ہوں, تو یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں. لیکن نبی نے کہا نہیں, میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں, تیری عیادت کے لیے آیا ہوں, تیری عیادت کے لیے آیا ہوں, تیری خبرگیری کے لیے آیا ہوں. اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. عزیزو, یہاں سے پڑھنے کے بعد ایک واقعہ مدینہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی شباہت اور شکل اور صورت ایسی تھی کہ جیسا سرزمین عرب پر کوئی اور نہیں تھا, اور جسے قدرت محمد بنا کر کے بھیجے وہ یقیناً قابل حمدی ہے, وہ قابل تعریفی ہے, اور اس سے خوبصورت اور کون ہو سکتا ہے. مگر عزیزو, تاریخ مدینہ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک یہودی ایسا ہے جو ایمان تو نہیں لایا ہے مگر شکل و شباہت پیغمبر سے بہت متاثر ہے. ہمیشہ آ کر کے مسجد نبوی کے در پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پیغمبر کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے, مسلسل زیارت کرتا رہتا ہے. پھر جب اپنے کام یاد آتے ہیں تو پلٹ جاتا ہے. روزانہ کا معمول اس نے بنا رکھا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں آیا. پیغمبر نے معلوم کیا کہ جو روز آتا تھا زیارت کے لیے, آج وہ کیوں نہیں آیا. کسی نے خبر دی کہ وہ بیمار ہو گیا. پیغمبر اس کے گھر پہنچ گئے. آج تو میری زیارت کے لیے نہیں آیا, میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. میں تیری عیادت, تیرا مذہب اور ہے مگر انسانیت اور ہے. یہ انسانیت جہاں عروج پر پہنچتی ہے
تب وہاں امر و نہی کا حکم شروع ہوتا ہے. انسانیت جب کمال پر پہنچتی ہے تب امر و نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا دیکھو اگر تم دیکھو کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے نہیں تو کرو مگر ذلیل نہ کرو, اسے منع تو کرو مگر اسے رسوا نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کے نفس کی تم تذلیل کر رہے ہو. اور یہاں تک احادیث کے جملے ہیں, منع کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہ عیب ہے کہ تم کسی کی برائیوں کو, چھوٹی چھوٹی برائیوں کو جمع کر کے اس لیے رکھو کہ کسی دن موقع پا کر کے اسے ذلیل کرو گے. اگر اس ارادے سے تم نے کسی کی خطاؤں کو جمع کیا ہے تو خدا تمہارے ایمان سے خارج کر دے گا. اگر کہیں یہ ارادہ بھی تمہارا ہے کہ تم اس لیے کسی کی غلطیاں خطائیں جمع کر رہے ہو تاکہ موقع ملے, کبھی ایسا وقت آن پڑے کہ یہ اپنا سر بلند کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہم بتائیں گے تم کیسے ہو جو آج بہت اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہو. اگر اس ارادے سے کوئی کسی کی غلطیوں کو جمع کر رہا ہے تو خدا اس کو ایمان سے خارج قرار دیتا ہے, کیونکہ جب خدا نے کسی کے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے تو تمہیں اسے چاک کرنے کی اجازت نہیں ہے. امرو نہیں کرو مگر کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کرو. کسی کو اس منزل پر نہ لے جاؤ کہ وہ ذلت محسوس کرے. اور یہی ہوتا ہے حقیقتاً کہ اگر آپ کسی کی غلطیوں کو آگاہ کرنے کے لیے تنہائی میں اس سے گفتگو کریں تو اکثر افراد اپنی اس غلطیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن اگر بھرے مجمع میں کسی کو آپ ذلیل کریں, آئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, ہم نے ایسے ایسے بہت دیکھے ہیں, یہی جواب ہوتا ہے عموماً. مزاج جب آپ انسان کا پہچانتے ہیں, لیکن اب اگر اللہ کا حبیب معروفات کا حکم دے رہا ہے اور منکرات سے روک رہا ہے تو عزیزو غور کرو کیسا نبی ہے, کتنا عظیم نبی ہے جس کے اخلاق و کردار کی ضمانت خدا لے رہا ہے اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کر کے بھیجا ہے. مگر علم کی کس منزل اور مقام پر فائز ہے اور شجاعت پیغمبر کیا ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. اگر نبی جری نہ ہوتا تو کفار کے نرغے میں رہتے ہوئے وحدانیت کا اعلان نہ کرتا. نرغے کفار میں رہتے ہوئے وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے. غیر تو غیر ہیں, اپنے بھی دور ہوتے چلے گئے ہیں. کتنے ایسے چچا تھے جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی ہے, مگر انہی میں سے کچھ ایسے بھی اولیاء خدا تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کی حمایت کی ہے. اور جس میں سب سے بڑی ذات گرامی کا نام عبد المطلب ہے, اور نگاہ عبد المطلب میں اگر کوئی ٹھہرا جو رسول کا محافظ بن سکے تو وہ جناب ابو طالب کی ذات گرامی ہے, جن کی شجاعت کو زمانے نے دیکھا, جن کے علم و فراست کو زمانے نے دیکھا, جن کی جانثاری کو زمانے نے دیکھا, جن کی حمایت کو زمانے نے دیکھا, مگر اس کے باوجود بھی آج تک ابو طالب سمجھ میں نہیں آ سکے. تو میں یہی کہوں گا جس کے لال کو تم نہیں سمجھ سکے اس کے باپ کو کیا سمجھو گے. جناب ابو طالب صلوات. مسجد کوفہ میں امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں, کسی نے اٹھ کر کے یہ سوال کر لیا, علی آپ کا مقام اتنا عظیم ہے, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ صاحب فضیلت ہیں, مگر آپ کے بابا جہنم میں کا خاموش ہو جا. تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا جو قسیم النار والجنہ ہو اس کا باپ جہنم میں ہوگا, یہ حق تجھے کسے دے رکھا ہے؟ تو میرے بابا کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. امام باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام بشر کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے اور ابو طالب کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو اس پر بھی جناب ابو طالب کا ایمان بھاری ہوگا.
اور اگر ابو طالب چاہیں تو کائنات کے ہر فرد کی ضمانت لیتے ہوئے اسے نجات دلا سکتے ہیں. تم ابو طالب کی گفتگو کرتے ہو, یہ تمہاری جہالتیں ہیں. اور یہی پھر جملہ کہوں گا, جب کل ایمان سمجھ میں نہیں آیا تو کل ایمان کا بابا کیسے سمجھ میں آئے گا. لیکن یہ عمران تے شک رکھ کے رکھی بیٹھے جنت دیاں آسان واہ تے پاک عمران دی شان دے وچ تو ہر وقت کرے بکواساں واہ یہ گل نہیں ہو تینڈے وسط بایا تینڈے ہاتھ ابلیس دے راساں سبحان کہ اللہ بارے پتر کو آمن دے تینڈی آن بنے سی ناساں سبحان اللہ. اللہ ایماندار ماشاء اللہ سے پروردگار سلامت رکھے آپ کو. مگر یہ حقیقت ہے, ابو طالب اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو محافظ اسلام بھی ہے, محافظ رسول اسلام بھی ہے. اور جناب ابو طالب کی اولاد ہی ایسی ہے کہ جس نے تمام تر قربانیاں راہ اسلام میں دی ہیں, چاہے وہ اولاد علی ہوں, چاہے اولاد جعفر ہوں, چاہے اولاد عقیل ہوں. یہ تمام کے تمام وہ ذوات ہیں کہ جن کی اولادوں نے اسلام کو اپنے خون سے سینچ کر کے پروان چڑھایا ہے. جب تک جناب ابو طالب تھے وہ حفاظت کرتے رہے, وہ محافظ بنے رہے اور کہتے رہے میرے بھتیجے جو تمہارا دل چاہتا ہے کہو, میں بھی دیکھ لوں گا کون ہے جو مد مقابل میں آئے. یعنی تبلیغ دین میں, تبلیغ مذہب میں, امر و نہی کی صورت میں جہاں پیغمبر پیغام پہنچا رہے تھے, وہی قدرت نے ایسا محافظ بھی عطا کر دیا تھا کہ جب تک زندہ رہا کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ پیغمبر کو نقصان پہنچا سکے. اور ایسا محافظ ہے کہ گیا بھی تو تنہا چھوڑ کر نہیں گیا ہے, بلکہ اپنے لال کو محافظ بنا کر کے گیا ہے, اپنے لال کو محافظ بنا کر کے گیا ہے, اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر کے گیا ہے کہ میرا لال بار بار کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے حبیب اگر آپ کو نصرت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں, اگر آپ کو جانشین کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں, اگر آپ کو کسی منزل پر کسی مددگار کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. ہر منزل پر جہاں پیغمبر کو ضرورت ہوتی رہی ابو طالب دیکھتے رہے, میرا لال کھڑا ہو کے کہتا ہے میں حاضر ہوں, تو خود بھی حفاظت کرتے رہے, اپنے لال کو بھی سپرد کر دیا ہے اور وہ بھی حفاظت کرتا رہا. اس نام کی عظمت ہی کچھ اور ہے, اس نام کی فضیلت ہی کچھ اور ہے. عزیزو اس فضیلت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی فکر کے مطابق سمجھیے کہ مولا نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا, ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. نگاہ عصمت سے دیکھیے, فکر عصمت سے دیکھیے, امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں اس اسم کو پہچانو, اعلیٰ سے یہ علی ہے. اور اعلیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے کچھ خلق کیا تھا اور خلق کرنے کے بعد کہا تھا ہم نے انہیں علیین قرار دیا ہے, ہم نے انہیں علیین قرار دیا ہے. اور اسی لیے جب شیطان سے سوال کیا خدا نے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, کیا تیرے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے یا تو اپنے آپ کو علیین میں شمار کرنے لگا ہے, تو دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے جسے علی جناب علی نقل صاحب اللہ مقامہ کہتے تھے کہ جب عالم انوار میں تھے تو سب کے سب علی تھے, اور جب اس کائنات میں آئے تو سب کے سب محمد ہو گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن سلسلہ نبوت کے ساتھ ساتھ جب سلسلہ امامت شروع ہوا ہے تو پیغمبر نے خود غدیر میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے بتایا ہے کہ اگر میں پوشیدہ ہو جاؤں تو اس قمر کو دیکھنا.
جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہے. یعنی کوئی چیز مخفی پیغمبر نے نہیں رکھی ہے. مگر جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام علی رکھے ہیں تو علی کے نام کی عظمت کو پہچانے. جناب علی اکبر، امام سجاد، خود جناب علی اصغر کی تاریخ کیا ہے؟ فرزند حسین کمسن ہے، مگر اس کمسنی کے باوجود بھی فکر و شعور و نصرت کا جذبہ جو اس کمسن علی میں پایا گیا ہے. تو جو کڑیل جوان ہو جائے اس کی منزلت تو اور ہے، اس کے مد مقابل میں آئے جری آئے شجا چھوٹا ہے. اور اس چھوٹے کے لیے شاعر نے یہ جملہ کہا ہے، قیامت ہوتی بپا گر صغیر جنگ کرتا. قیامت ہوتی بپا گر صغیر جنگ کرتا، کہو حسین کے بیٹے نے ہنس کے چھوڑ دیا. کہو حسین کے بیٹے نے ہنس کے چھوڑ دیا. اگر کہیں یہ مقتل میں اتر جاتا تو کیا حالت ہوتی. پھر اپنے جد کی تاریخ کو بیان کر دیتا کہ میرے دادا نے بھی گہوارے میں ازدر کو چیر کر کے بتایا تھا کہ علی ہوتا کیا ہے، علی کی شجاعت کیا ہوتی ہے، علی کی بہادری کیا ہوتی ہے. اور یہ وہ علی ہے کہ جو مدینے ہی سے چلا ہے کربلا کے لیے. صغرا کی آغوش چھوڑی ہی ہے تو کربلا کے لیے، بابا کی آغوش میں آیا ہے تو کربلا کے لیے آیا ہے. یہ اور بات ہے کہ جب شب عاشور ماں یہ کہتی ہوئی نظر آئی، اے میرے لال کاش تم گھٹنیوں چلنے کے بھی قابل ہوتے تو میں تجھے آقا پر قربان کر دیتی. ممکن ہے علی کا یہ پوتا علی گہوارے میں بھی ہمک کر صدا دے رہا ہو. ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آقا صدا استغاثہ بلند کرے گا تو میں کمسن ہوں مگر لبیک کہوں گا. اگر مولا صدا استغاثہ بلند کریں گے تو گہوارے سے میں بھی لبیک کہتا ہوا نظر آؤں گا. اور یہی وہ مقام تھا کہ جیسے ہی مقتل میں امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد و نصرت کے لیے آئے. ارے خیمے میں تلاطم برپا ہو گیا. امام خیمے کی طرف آئے، بہن زینب سب خیر تو ہے، اس طرح سے کیوں آپ سب گریہ کر رہے ہو؟ کہا بھیا تمہاری آواز استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. امام سمجھ گئے، کہا لاؤ اصغر کو مجھے دے دو. ارے فرزند زہرا نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، لیکن دھوپ کی تپش اتنی ہے کہ مولا خود سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دشت بلا کی طرف بڑھتے ہوئے یہ کلی خود بخود مرجھا جائے. امام نے سایہ کر لیا اور اشقیہ کی طرف قدم بڑھایا. اشقیہ یہ سمجھے شاید حسین قرآن لا رہے ہیں، سلوح کرنا چاہتے ہیں، مگر زمانے نے جب دیکھا تو وہ قرآن تو نہیں تھا، مگر قرآن ناطق کا ایک پارا ضرور تھا جسے حسین لے کر کے جا رہے تھے. اور جانے کے بعد اشقیہ کے سامنے کھڑے ہوئے اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں. ظالموں اگر تمہاری نگاہوں میں نے کچھ کیا ہے تو اس ششماہے کی کوئی خطا نہیں ہے، ایک قطرے آب اسے پلا دو. اور یہی جملہ امام نے وقت ودا بھی کہا تھا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابا ان یرحمونی. اے میرے شیعو کاش تم روز عاشورا ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے کس طرح سے سوالات کر رہا تھا. مگر امام کے سوال پر بھی اشقیہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اب امام مڑے، اے میرے لال اصغر تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو،
میری باتیں شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تم اپنی حجت خود تمام کر دو. یہ جملہ کہنا تھا, ششماہی نے اپنی سوکھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دی. اشقیاء میں بھی صاحب اولاد تھے, منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. پسرے ساتھ کی جو نظر پڑی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر منقلب ہو جائے. آواز دی, اینا اینا ہرملا, اپنا کلام الحسین, اے ہرملا تو کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ارے 3 بھار کا تیر ہرملا نے میان میں جوڑا, کہاں 6 ماہ کے اصغر کا گلا. مگر عزیزو, بعض ذاکرین کہتے ہیں ہرملا کا ہاتھ لرزا, تیر گر گیا, پھر جوڑا, پھر گر گیا. پسر سعد نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا تو وہ منظر نہیں دیکھ رہا جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے. ارے کبھی نبی کہتے ہیں میرے اس لال کی خطا کیا ہے, کیوں اسے ذبح کرنا چاہ رہا ہے. کبھی علی مرتضیٰ کہتے ہیں مگر شقی نے تیر چلایا اور کلام حسین کو منقطع کرنا چاہتا ہے. ششماہ نے ہمک کر کے تیر کو اپنے گلو پہ لے لیا. ارے باپ کے ہاتھوں میں علی اصغر منقلب ہو گیا. تیر ایک جانب سے دوسری جانب بازوئے حسین میں پیوست ہے. خون ناحق نکلا, حسین نے ہاتھوں میں لے لیا اور یہ صدا دے رہے ہیں انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں اصغر. ارے تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں. ارے بڑے بڑے لاشیں حسین نے اٹھائے مگر قدم رکے نہیں ہے. جب علی اصغر کو لے کر کے چلتے ہیں تو پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہمارا اور آپ کا مولا ارے 7 مرتبہ آگے بڑھا ہے, 7 مرتبہ پیچھے آیا ہے. اور اس کے بعد جب در خیمہ پر پہنچا آواز دی رباب, ارے اپنے لال کو لے جاؤ. ماں سے پہلے سکینہ در خیمہ پہ آ گئی, بابا کا دامن تھام لیا. بابا بھیا اصغر کو پانی پلا لائے. ارے سکینہ پیاسی رہ گئی. ماں کی نظر علی اصغر کے گلے پر پڑی. میں کہوں گا ہاجرہ تمہارا اسماعیل بچ گیا تھا. ارے تم نے صرف گلے پر چھری کا نشان دیکھا, تم پر غشی طاری ہو گئی. رباب دیکھ رہی ہے میرا ششمہ ذبح کر دیا گیا. آواز دیتی ہے میرے لال کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بعض روایتیں کہتی ہے کہ امام پشت خیمہ پر لے کر کے آئے, ایک ننھی سی قبر کھودی اور علی اصغر کو سپرد لحد کر دیا. یا یوں کہوں کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. مگر جس علی اصغر کو مولا نے کم سن سمجھ کے سپرد کیا تھا وہ بھی رہنے نہ پایا. 11ویں محرم آئی, اصغر کو تلاش کیا جانے لگا. اشقیاء نیزے لے کر کے دشت کربلا میں چبوتے جاتے تھے. فضا بھاگی آئی, شہزادی زینب, ارے قیامت بپا ہو گئی. ارے شقی علی اصغر کو تلاش کر رہے. ابھی گفتگو جاری تھی, ایک شقی کا نیزہ زمین کربلا میں چبھا. ششماہ کا لاشا الجھا ہوا باہر آیا, سر و تن میں جدائی ہوئی. تھا کم سے مگر 2 مرتبہ شہید ہوا. 9 کے نیزہ پہ سر بلند ہوا. کوفے سے شام, شام سے کربلا. اللہ لعنت اللہ.
تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میرے لاڈلے کہاں ہو اصغر میں تیری ماں رباب تو کف بیگانی ہے ذرا پتر کرو جھل جھل کے احسان